یہ سب جو ہے قیامت کی علامتوں کے بارے میں ہے۔ پہلا جو ہے سورۃ النبا پڑھے، ہے نا، اس میں بھی قیامت کے بارے میں تھا۔ نبا یعنی بڑی خبر، قیامت کی خبر۔ پھر اس کے بعد سورۃ النازیات، کہ قیامت کے بارے میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، اس بارے میں تھی۔ پھر تیسری سورۃ عبس، ٹھیک ہے، سورۃ عبس، اس میں بھی قیامت کے بارے میں آیا ہے لاسٹ میں، لاسٹ میں۔ پھر اس کے بعد ہے، کے بعد میں کون سی سورت ہے اس کے بعد؟ اس کے بعد کون سی سورت پڑھے؟ اس کے بعد سورۃ تکویر، التکویر، سورۃ عباس کے بعد التکویر، سورۃ التکویر پڑھے، ہے نا۔ جی استاد۔ ہاں، سورۃ التکویر یہ بھی جو ہے قیامت کے بارے میں ہے، کہ جب سورج کو جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کوورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے قیامت گا، سے پہلے اور قیامت کے ہونے کے کے بعد دوران ہونے کی والی نشانی۔ علامتیں، جی، نشانیاں، علامتیں، ٹھیک ہے، جی قیامت سے پہلے اور بعد میں ہونے والی علامات، قیامت کی علامات ہیں اس میں بھی۔ اور یہ صورت ابھی جو پڑھنے والے ہیں اس میں بھی قیامت کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے سورۃ الانفطار۔ سورۃ الانفطار، انفطار معنی کیا ہے؟ انفطار معنی پھٹنا، ٹھیک ہے، انفطار معنی کیا ہے؟ پھٹنا استاد۔ جی، پھٹنا، یعنی اس دن کیا ہے، سورج جو ہے پھٹ جائے گا، یہ اس دن جو ہے آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے، آسمان پھٹ کر جو ہے کھل جائے گا، آسمان کھل جائے گا بول کر پڑھے تھے نا، وہی آسمان پھٹ کر کھل جائے گا، پھٹ جائے گا آسمان، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کھلے گا آسمان، اس کی صفت بتا رہے ہیں کہ اس دن آسمان جو ہے پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، وہی انفطار ہے، ٹھیک ہے، انفطار مانے پھٹنا۔ جی، تو ابھی دیکھیے، ابھی ہم شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، انفطر ینفطر مانے کیا ہے؟ انفطر ینفطر انفطارن، کیا مانے پھٹ ہے جانا انفطر استاد، جی، پھٹ پھٹ جانا، جانا، ابھی بتایا میں، انفطار، جی استاد۔ ٹھیک ہے، انفطر ینفطر انفطارن، انفطار مانے پھٹ جانا، ٹھیک ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ، اور جب، کواکب بولتے ہیں ستاروں کو، ٹھیک ہے، تارے، سٹارز، ستارے ہوتے ہیں نا، تو ان کو کواکب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹارز کو بولتے ہیں۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے، انتصرت بکھر جائیں گے، ٹھیک ہے، پوری طرح جو ہے ستارے ایک جگہ نہیں رہیں گے، پورے بکھر جائیں گے، ٹھیک ہے، ستارے بکھر جائیں گے۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر، بہار بولتے ہیں بحر جمع بہار، سمندر، ٹھیک ہے، سی، استاد جی ایک سمندر۔ سوال، ہاں، ہاں بولیے۔ استاد یہ سیکنڈ آیت میں وہ ایزل کواکیبو، ہاں، کواکیبو کا مطلب ٹارز ہوتا ہے نا؟ کیا بولے کواکب کا مطلب؟ ٹارز، سٹارز، ہاں، سٹارز ہوتا ہے جی۔ تو نجم کیا ہوتا ہے؟ نجمن بھی سٹار ہے، وہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، تو نجمن کے دونوں میں معنی میں بھی، نجمن کے معنی، نجمن جمع نجومن بھی سٹار ہے، اور کوکبن جمع کواکبن، یہ بھی سٹار ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں میں کچھ فرق ہے یا سیم ہے؟ نہیں، دونوں سیم ہے، ٹھیک، مجھے فرق تو نہیں معلوم، لیکن دونوں سیم ہے اب تک، دونوں کے معنی سیم ہے، ٹھیک ہے، کوکبن جمع کواکبن بھی سیم ہے، اور نجمن جمع نجومن بھی سیم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے استاد جی۔ جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر، بحر جمع بحار، سمندر، اور جب سمندر، فُجِّرَتْ، بہ نکلیں گے، بہنے لگیں گے،
क्या है, समंदर क्या है उस वक्त बह निकलेंगे, यानी सबका पानी जो है एक ही समंदर से, सबका पानी एक ही समंदर से जो है जमा, एक ही समंदर में जमा हो जाएगा। ठीक है, फिर अल्लाह ताला इसमें क्या है, इसकी तफसीर में कि सब पानी जो है ना दुनिया का एक जगह एक समंदर में जमा हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला जो है एक हवा भेजेगा। ठीक है, एक हवा भेजेगा जिसमें जो है आग भड़का देगी, जैसे कि इससे पहले ही पढ़े हमें, आग भड़का देगी, जिससे वो समंदर में शुगाफ यानी होल पड़ जाएगा। ठीक है, वो आग से क्या है, वो समंदर में होल पड़ जाएगा और पूरी दुनिया, पूरा जो है पानी ऐसे ही बह निकलेगा, बहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए, वैजल बिहार फुज्जिरत, और जब समंदर बह निकलेंगे। ठीक है, इसके मीनिंग समझ गए। जी उस्ताद। उस्ताद जी जी आप उस्ताद। फिर से बोल सकते हो, वो आप बोले वो समुंदर में आग भड़के जाएगी, उसके बाद मैं नहीं समझा उस्ताद। अच्छा, समंदर में आग, वही कि जब क्या है, समंदर जो है एक जगह जमा हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला जो है हवा भेजेगा एक। ठीक है, इसमें आग भड़केगी। ठीक है, जिससे फलक, शिगाफ, शोले बुलंद होंगे, जिससे क्या है, ये क्या है, शोले वगैरह बुलंद होने लगेंगे। ठीक है, जो भी आग रहती ना, आग बुलंद होगी। वही समंदर बह निकलेंगे, यानी उससे जो है आग बह निकलेगी, आग जो है उठेगी। ठीक है, आग आएगी, ये भी मतलब है उसका। समंदर जो है एक ही इसमें आके मिल जाएंगे सब, तमाम समंदर जो है एक ही समंदर में आके मिल जाएंगे, सबका पानी एक ही समंदर में आके मिल जाएगा, और फिर उससे आग उठेगी। ठीक है, ये उसका मतलब है, वैजल बिहार फुज्जिरत, और जब समंदर बह निकलेंगे, बह निकलेंगे यानी ये समंदर जो है एक एक समंदर में आके मिल जाएंगे सब, बहकर जो है एक समंदर में आके मिल जाएंगे, और फिर उससे आग उठेगी। ठीक है, आग के शोले उठेंगे। ठीक है ना। जी उस्ताद, उस्ताद वो आपने वो क्या बोला था कि वो आग से समुंदर में होल हो जाएगा फिर? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, शिगाफा का वो नहीं है वो। ठीक है, वो शिगाफा का वो नहीं है वो। ठीक है, होल वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बस उससे जो है आग उठेगी। ठीक है ठीक है उस्ताद। जी, बस समंदर जो है बह निकलेंगे, यानी बहकर एक ही समंदर में आके सब मिल जाएंगे, और फिर उससे आग उठेगी। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद देखिए, वैदल खुबूर बुअसिरत, वैदल खुबूर बुअसिरत, और जब खबरें उखाड़ दी जाएंगी। ठीक है, और जब खबरें जो है उखाड़ दी जाएंगी, यानी खबरों से मुर्दे जिंदा होकर बाहर निकलेंगे। कयामत के दिन क्या है, जो भी मर चुके हैं ना सब जो है दोबारा जिंदा होंगे, है ना। तो खबरों से मुर्दे जो है जिंदा होंगे, जिंदा होकर बाहर निकलेंगे खबरों से। बुअसिरत माने उखेड़ दी जाएंगी, या उनकी मिट्टी जो है पलट पलट दी जाएंगी, यानी वो फटकर जो है खबरों से जो है निकलेंगे। ठीक है, खबरों से जो है खबरें फटकर वो जो है बाहर निकलेंगे। ठीक है, सबके सब जो भी मर चुके होंगे, वो क़यामत के दिन खबरों से अपने फटकर जो है बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, तो उस वक्त क्या है, हर नफ्स जान लेगा, अलिमत जान लेगा, नफ्सुन हर नफ्स, हर आदमी, मा कद्दमत जो उसने आगे भेजे हैं, जो भी चीज उसने आगे भेजी है, व अखरत और जो पीछे छोड़े हैं। ठीक है, जो पहले काम किए हैं उसको, और जो ये बाद में काम किए हैं, यानी तमाम कामों को इंसान जो है जान लेगा, अपने तमाम अमाल को, जो वो आगे भेजा है और जो पीछे छोड़ा है, तमाम कामों को वो जो है जान लेगा, जो जो भी अमल किया है वो दुनिया में, तमाम अमाल को अपने जान लेगा। ठीक है जी, उस्ताद जी सबके एक समझ में सवाल। आया यहाँ तक। हाँ, बोलिए बोलिए।
استاد जी आपने ये 5वीं आयत में बोला कि पहले और बाद के तमाम अमल, पहले और बाद के का क्या माने उस्ताद जी? हम्म, पहले और बाद के पीछे छोड़े हुए अमल से मुराद अपने किरदार और अमल के अच्छे या बुरे नमूने जो दुनिया में वो छोड़ आया और लोग इन नमूनों पर अमल करते हैं। हम्म, यही दोनों के माने वही है जो उसने पीछे छोड़ा है, पहले जो अमल किए हैं वो, और आगे वाले अमल। तो इसमें मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज है, इंशाल्लाह मैं कल बता दूं। इसमें मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। अखरत यानी आगे के अमल जो है वो थोड़ा कंफ्यूज है, बताता हूँ मैं, ठीक है। जी ठीक है पीछे उस्ताद। छोड़े हुए अमल यानी पीछे जो भी वो अमल किया है उसको बोलेंगे। मतलब उस्ताद जब जैसे जिंदगी के आखिरी मोमेंट से पहले जो सब किया है वो सब पहले में आता है ना? हाँ जी, पहले में आ जाएगा जी। जी ठीक है उस्ताद। जो भी अमल उसने दुनिया में छोड़ा है, तमाम अमल जो है पीछे छोड़े हुए अमल बोल के बोलेंगे, ठीक है। जी ठीक है। उसके बाद देखिए, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, तुझे अपने रब रब से, रब करीम से किस चीज ने बहकाया। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, मा गर्रका, किस चीज ने तुझे बहकाया। गर्रा या गुर्र माने हैं बहकाना, ठीक है। धोखा देना, बहका देना, भटका देना, गुमराह कर देना, ठीक है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका, ऐ इंसान, किस चीज ने तुझे बहका दिया। बिरब्बिकल करीम, अपने करीम रब से, अपने रब्बे करीम से किस चीज ने तुझे धुतकार दिया। किस चीज के फरेब में, किस चीज के धोखे में तुमने जो है अपने रब को यानी अल्लाह को भुला दिया, ठीक है। ये अल्लाह ताला पूछ रहा है कि किस चीज के धोखे में आकर जो है, किसके धोखे में आकर तुमने जो है अल्लाह को भुला दिया है, ठीक है। या अय्युहल इंसानु, ऐ इंसान, मा गर्रका, किस चीज ने तुझे धोखे में रखा है। बिरब्बिकल करीम, अपने रब्बे करीम से। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक, वो रब्बे करीम, अभी रब्बे करीम के बारे में बता रहे हैं कि वो रब्बे करीम, अल्लज़ी, जिसने, खलक़का, तुझे पैदा किया, फसव्वाका, और तुझे ठीक ठाक किया, यानी ठीक ठाक अच्छे तरीके से पैदा किया, ठीक ठाक पैदा किया, कोई कमी नहीं छोड़ा तुझमें, ठीक है। ठीक ठाक किया। फअदलक, और फिर दुरुस्त और बराबर बना दिया, ठीक है। और फिर दुरुस्त और बराबर बना दिया। पहले जो है अल्लज़ी खलक़का, यानी हकीर नुत्फे से तुझे जो है पैदा किया अल्लाह ने, ठीक है। उसका ठीक ठाक किया यानी कामिल पूरा इंसान बनाया, सुनने वाला, देखने वाला और अकल और फहम वगैरह रखने वाला जो है अल्लाह ताला ने तुझे बनाया। फिर उसके बाद फ़अदलक, फ़अदलक माने क्या है, और दुरुस्त और बराबर बनाया, यानी तुझे जो है क्या है, खड़ा होने वाला और अच्छी सूरत वाला, और तेरे आंख, कान और जो जाहिरी जो भी चीजें हैं, तो उसको अल्लाह ने जो है अच्छे से बनाया, ठीक है। ये फसव्वाका में ये जो भी सुनने वाला, देखने वाला सब बनाया। फिर फ़अदलक, दुरुस्त और बराबर बनाया, यानी ये तेरे कान, आंख, नाक, हाथ वगैरह सब अल्लाह ने बनाए, ठीक है। सबको जो है अल्लाह ने अच्छे से बनाया। इसके मीनिंग जो है ऐसे करेंगे कि जिस रब ने तुझे पैदा किया, ठीक है, जिस रब्बे करीम ने तुझे पैदा किया, फसव्वा का, फिर तुझे ठीक ठाक किया, फ़अदलक, और दुरुस्त और बराबर किया,
ठीक ठाक किया और दुरुस्त और बराबर किया। ठीक है, मीनिंग दोनों एक ही रहेंगे, ठीक ठाक किया और दुरुस्त और बराबर किया, लेकिन उसका मतलब क्या है, पहले सुनने वाला और देखने वाला वगैरह बनाया, फिर उसके बाद जो बताए हैं कि फ़अदल का, उसमें ये आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, चेहरा सब जो है अल्लाह ने अच्छे से बनाए तुम्हारे। ठीक है, ये आयत समझ में आई जी? ये आयत समझ में आई? जैसे इसे एक और आयत में भी है कुरान में कि अहसनी तक़वीम, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, तहक़ीक़ के हमने इंसान को बहुत अच्छे अंदाज में बनाया, बहुत अच्छे तरीके से बनाया। ठीक है, वही बात यहाँ भी बता रहे हैं कि तुझको जो है हमने पैदा किया और क्या है, ठीक ठाक पैदा किया और दुरुस्त और बराबर भी किया, हर चीज को जो है उसकी जगह पर, कान की जगह पर कान, नाक की जगह पर नाक, ठीक है, दुरुस्त और बराबर किया। ठीक है ना, समझ में आया ये? जी उस्ताद। जी सर। जी जी उस्ताद, अब इधर बताया गया कि रब ने हमको दुरुस्त भी बनाया है, तो इधर हम बुलंद भी बोल सकते हैं, जैसे बुलंद किया है वो उसका माने है क्या? क्या बोले? क्या हम इधर बुलंद भी बोल सकते हैं, जैसे फिर दुरुस्त किया है, हमको दुरुस्त बनाया, क्या हम इधर बुलंद भी बोल सकते हैं? बुलंद नहीं, बुलंद माने नहीं आएंगे उसके। ठीक है, बुलंद। फ़अदल का बुलंद नहीं आएंगे, दुरुस्त और बराबर किया ऐसे माने आएंगे उसके। ठीक है जी उस्ताद, बुलंद का क्या माने? जी, बुलंद बोले तो ऊंचा करना, बुलंद के माने ऊंचा करना आ जाता है। ठीक है, सर उनशा करने का मतलब क्या है? क्या बोले? उनशा, उनशा भी नहीं मालूम। ऊंचा, नहीं समझ रहा हूँ क्या बता रहे हैं आप। उनशा भी नहीं मालूम उस्ताद जी। ऊंचा भी नहीं मालूम, अच्छा अच्छा, ऊंचा, ऊंचा बोले तो लॉन्ग। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा हाय। स्टेज, रुतबा मर्तबा वगैरह जो है लॉन्ग, ये ऊपर किया, ऊपर करना। ठीक है, ऊपर, लॉन्ग, ऊपर ऊपर। मतलब हाई। हाई, एच आई जी जी है, एच। जी हाँ। है जी, एच आई जी ठीक है। एच है। जी ठीक है उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन जज़ाकल्लाह। भैया। ठीक है जी, तो उसके बाद देखिए, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, जिस रब ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया, ठीक ठाक पैदा किया, और फिर दुरुस्त और बराबर किया, हर चीज को दुरुस्त और बराबर किया। ठीक है, ये माने समझ में है ना सबको? माने जी कैसे उस्ताद। करेंगे इसके? जी ठीक है, उसके बाद देखिए, फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, फी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा, फी अय्यि सूरतिन, फी अय्यि, जिस में, सूरतिन सूरत, जिस सूरत में, फी अय्यि सूरतिन माने जिस सूरत में चाहे, माशा जिस सूरत में चाहे, रक्कबक जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया यानी अल्लाह ताला ने जो है बच्चा जब पैदा करता है अल्लाह ताला, तो वो बच्चा क्या है, कभी बाप की शक्ल में होता है, बाप की तरह, कभी चचा की शक्ल में, कभी मामू की शक्ल में, ठीक है, कभी माँ की शक्ल में, किस किस ये किस अलग अलग लोगों की तरह दिखता है ना बच्चा। बोलते ना हमें कि ये बाप पर गया, ये बच्चा माँ पर गया, ये बच्चा मामू मामू के जैसा है, मामू पर गया बोलकर बोलते ना। तो वही बता रहे हैं कि फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, कि जिस सूरत में चाहा तुझे जो जोड़ दिया, जिस सूरत से जो चाहा तुझे जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है ना, ये समझे? जी जी उस्ताद। उस्ताद। जी ठीक है, तो उसके बाद देखिए, यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है यहाँ तक? उस्ताद मुझे डाउट। हाँ बोलिए।
استاد یہ جی استاد یہ فورتھ آیت آپ پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہو؟ فورتھ آیت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. ٹھیک ہے، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی یعنی قبروں سے اکھڑ کر جو ہے قبروں سے جو بھی مر چکے ہیں نا وہ لوگ جو ہے قبروں سے اٹھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. اکھاڑنا سمجھتے ہیں نا آپ؟ جی استاد. جی، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی یعنی قبروں کو اکھاڑ کر جو ہے اس سے جو ہے مردے جو بھی ہیں مر چکے ہیں وہ سب جو ہے قیامت کے دن اٹھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے، سب اٹھ جائیں گے قبروں سے. تو استاد جیسے مرے ہوئے لوگ یہ واپس زندہ ہو کے وہ میدان حشر کے طرف جائیں گے یہ بول رہے ہیں نا؟ ہاں جی جی جی، قیامت کے دن سب جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں نا سب جو ہے اٹھ کر جائیں گے نا، تو وہی ہے سب جو ہے اٹھ جائیں گے قیامت کے دن. جی اور استاد میں فرسٹ آیت بھی نہیں سمجھا تھا. فرسٹ آیت میں جو ہے اذا السماء انفطرت، اذا السماء جب آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی آسمان پھٹ کر جو ہے یہ پورا کھل جائے گا. اس سے پہلے بھی پڑھے نا ہمیں کہ آسمان جو ہے جب کھل جائے گا تو اس سے فرشتے وغیرہ اتریں گے بول کر پڑھے تھے نا. جی تو استاد. وہی ہے کہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا قیامت کے دن، جو ہے آسمان پھٹ جائے گا، پھٹ کر جو ہے کھل جائے گا آسمان. ٹھیک ہے جی. اور کچھ ڈاؤٹ ہے؟ جی استاد ابھی کے لیے کچھ نہیں. جی ہاں بولیے. ابھی کے لیے کچھ بھی نہیں استاد. ابھی کے لیے سمجھ کچھ نہیں گئے. ہوتا. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے کلا بل تکذبون بالدین. ٹھیک ہے، اللہ رب کریم جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، درست کیا، پھر تمہیں جو ہے جس صورت سے چاہے جوڑ دیا، یعنی اتنا سب جو ہے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا. لیکن تمہیں کیا کرتے ہو، آپ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے یہاں پہ بتا رہے کہ کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم کیا ہے سزا و جزا کے دن کو جھٹلا رہے ہو. الدین سے مراد کیا ہے، سزا و جزا، یعنی سزا جس دن اللہ تعالیٰ سزا دے گا یا نہیں تو ثواب دے گا. ٹھیک ہے، حشر کا میدان ہے نا، حشر کے میدان میں کیا ہوگا، اگر اچھے عمل کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا اس کا، یعنی ثواب دے گا. اور اگر برے کام کیے ہیں تو اس کی سزا ہوگی نا. تو سزا و جزا کا دن یعنی قیامت کا دن. ٹھیک ہے، الدین سے مراد کیا ہے، قیامت کا دن. ٹھیک ہے، الدین سے کیا مراد ہے، قیامت. جی قیامت کا دن. کلا بل تکذبون بالدین، اتنا سب رب نے کیا لیکن تم کیا ہو، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو، تکذبون جھٹلاتے ہو، انکار کرتے ہو، بالدین قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، لیکن یاد رکھو کیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، بے شک، علیکم تم پر، لحافظین نگہبان ہے، نگہبان ہے. ٹھیک ہے، نگہبان یعنی حفاظت کرنے والے. جو بھی تم عمل کرتے ہو، نیک عمل یا برے عمل، تو ہر ایک کو کیا ہے، نوٹ کرنے والے نگران ہیں تمہارے اوپر، نگہبان ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں تمہارے اعمال کو، سب جو ہے نوٹ کر رہے ہیں. جو بھی نیک عمل کرتے ہو یا برا عمل کرتے ہو تو سب جو ہے نوٹ کر رہے ہیں، تم جھٹلاؤ یا اس کو مانو، قیامت کے دن کو جھٹلاؤ یا مانو، لیکن اللہ کے پاس تو ایک نگران نوٹ کرنے والے جو ہے نوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر نگہبان ہے. ٹھیک ہے،
निगरान है, निगहबान है, इस तरह से करेंगे तर्जुमा इसका। लहाफिजीन, हाफिज यानी हिफाजत करने वाला, जो भी अमल करते हैं आप, नेक अमल या बुरा अमल, उसके क्या है, निगरान है, निगरानी कर रहे हैं आपके अमाल की। ठीक है, ये माने समझ में है, व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन, बेशक तुम पर निगरान है। शेख, पेज पेज आपने टर्न किया है क्या स्क्रीन पे? जी हाँ, टर्न करके हुए, इन्फितार, सूरतुल इन्फितार। अच्छा अच्छा, हाँ, जी जी जी। नहीं, टर्न किया हूँ मैं, टर्न तो होकर है। ओके। हाँ, अभी आया। अच्छा जी, हाँ जी जी, ठीक है, वो नहीं, टर्न करना भूल गया था जी, ऐसे ही पढ़ा रहा था मैं। जी ठीक है। व इन्ना उस्ताद अलैकुम लहाफिजीन, बेशक तुम पर क्या है, निगरान है, निगरानी करने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, निगरानी करने वाले फरिश्ते हैं। कौन है वो निगरानी करने वाले फरिश्ते तुम पर? किरामन मुनकिर कातिबीन। जी, किरामन कातिबीन। उस्ताद जी, वो मुनकिर नकीर है ना? हाँ, मुनकिर नकीर हैं जी, मुनकिर नकीर जो हिफाजत करते हैं ना, हमारे अमाल लिखते हैं ना, तो तो उनको क्या है, किरामन कातिबीन, उनके बारे में बता रहे हैं कि किरामन, वो फरिश्ते मुअज्जज हैं। ठीक है, मोहतरम फरिश्ते हैं, मुअज्जज फरिश्ते हैं, इज्जत वाले हैं वो, मुअज्जज हैं वो। कातिबीन, लिखने वाले हैं। ठीक है, मुअज्जज भी हैं और लिखने वाले भी हैं वो फरिश्ते। यालमूना मा तफअलून, यालमूना वो जानते हैं, मा तफअलून जो भी तुम करते हो। यालमूना वो जानते हैं, मा तफअलून जो भी तुम करते हो, यानी जो भी तुम करते हो उसको जानते हैं, और जानकर जो है वो लिख लेते हैं, हर चीज को लिख कर रखे हैं। ठीक है, तुम क़यामत का अभी इनकार करो तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, हमारे पास तो तुम्हारे हर अमल को नोट करने वाले फरिश्ते हैं, बोलकर अल्लाह ताला बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक बस करते हैं, इसके बाद जो है हम अभी जो है इंशाल्लाह अकीदा पढ़ेंगे। ठीक है। शेख, ये एक सवाल था। ये हाँ बोलिए। किरामन कातिबीन जो है वो अ, फरिश्ते हैं, और एक कोई जिन भी साथ में रहते हैं ना अपने साथ। हम्म, वो कुछ मैंने सुना था कि जिन। हाँ, जिन यानी हर इंसान के साथ शैतान भी होता है, जो भटकाने वाला होता है, गुमराह करने वाला होता है। यानी जितना अच्छा इंसान, जितना अच्छा आलिम होता है, तो उतना ज्यादा जो है वो शैतान जो होता है वो भी आलिम जो है, वो भी अच्छा जानने वाला होता है, वो शैतान भी। हर इंसान के साथ वो शैतान भी होता है जो भटकाते रहता तो वो रियल जिन रहता है वो? है। जिन बोले तो शैतान रहता है, जिन बोलकर तो नहीं है, जिन ओ, बोलकर तो नहीं है, शैतान है। शैतान इंसान के पीछे रहता है, हर हर इंसान के पीछे एक शैतान होता है। ठीक है, ठीक है। जो जो जितना अच्छा होता है उतना अच्छा जो है वो जिन भी होता है, वो शैतान भी होता है, उतना ज्यादा भटकाने वाला और अच्छा जानने वाला भी शैतान होता है वो। ठीक है ठीक है। जी। उस्ताद जी, तो जिन और शैतान में क्या फर्क होता है? हम्म, वो थोड़ी लंबी बहस है, अलग बहस है वो। उलमा जो है, बाज उलमा उसको दोनों को एक ही बोल मानते हैं, जिन और शैतान, और बाज जो है उसको अलग करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह उसकी तफसील पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी जी। उस्ताद, ऐसा है क्या, जो अच्छे होते हैं उसको जिन बोलते हैं, जो बुरे होते हैं वो शैतान बोलते हैं? हाँ, ये फर्क भी है, ये फर्क भी बताते हैं, उलमा ने ये फर्क भी बताया है। वो तफसीली गुफ्तगू है, बहुत लंबी गुफ्तगू है वो। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट बोले तो वो समझ में नहीं आएगी, तफसीली गुफ्तगू है इसके बारे में। बात जो है दोनों को एक भी मानते हैं उलमा में। ठीक है जी उस्ताद। जी।
تو عقیدہ میں جو ہے ہم کہاں پڑھ رہے تھے؟ توحید ربوبیت ختم ہو چکا تھا ہمارا. ہاں توحید ربوبیت بولے تو کیا کون بتائیں گے؟ پہلے جو ہے توحید کسے بولتے ہیں وہ بولیے، کون بتا سکتے ہیں توحید؟ کیا میں بتا سکتا ہوں اس کا؟ کون؟ سعد بھائی، عبد الرحمن بھائی، کون ہے؟ عبداللہ عبد استاد. الرحمن، عبداللہ. اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بولیے توحید کسے بولتے ہیں؟ جی، توحید کو صرف لا الہ الا اللہ کو ماننا نہیں ہے، وہ صرف بول کے کچھ ہو نہیں جاتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر ایکٹ اپون کرنا ہے کہ جی اللہ کی عبادت کرنا ہے، پر کس کے لیے، کیسے؟ اللہ کی عبادت جی اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہیں کرنا ہے. اگر کر دیا تو وہ عبادت بھی نہیں ہوتا. جی، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے. توحید. ٹھیک ہے، توحید کو ماننا یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہ صرف اللہ تعالیٰ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ماننا. ٹھیک ہے، تو اسی کو توحید بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، یہ توحید بولتے ہیں. ٹھیک ہے، توحید ربوبیت کسے بولتے ہیں؟ توحید کیا میں یہ آنسر کر سکتا ہوں؟ ہاں جی بولیے. توحید ربوبیت کیا ہے کہ ماننا ہے کہ اللہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہم کو رزق دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے جو ہم کو رزق دیتا ہے، صرف اللہ ہی ہے. اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ نے ہی ہم کو پیدا کیا، اور اللہ نے سب چیز کو پیدا کیا ہے. ہاں جی، تو اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ ہی سب کا خالق ہے، اور مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی مالک بھی ہے ہر چیز کا. تو جی یہ جو ہے استاد. توحید ربوبیت ہے. ٹھیک ہے، جی اللہ تعالیٰ استاد. ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے قرآن و حدیث سے کئی دلائل پڑھے، کئی دلیلیں، کئی پروف پڑھے ہیں. پہلا آسان جو پروف پڑھے تھے ہم، الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے، خالق مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ دلیل ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ قل من رب السماوات والارض، کہ جب کفار اور مشرکین سے بھی آپ پوچھیں گے تو کفار اور مشرکین بھی کیا بولیں گے؟ قل اللہ. پھر کہہ دو کہ اللہ ہی ہے. پہلے جو پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، پھر وہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بولو، ان سے کہو کہ قل اللہ، کہ آسمان اور زمین کا رب کیا ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا رب، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے. تو یہی جو ہے توحید ربوبیت ہے. جی جی جی، شیخ. سو تو یہ اسی لیے ہم، مطلب کہ مشرکین جو ہے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے. ہاں جی، یہ رب ربوبیت. جو ہے ربوبیت، توحید ربوبیت کو مشرکین بھی مانتے تھے، کفار اور مشرکین بھی مانتے تھے توحید ربوبیت کو، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے. یہ مشرکین بھی مانتے تھے. اختلاف کس میں تھا؟ کس میں اختلاف کرتے تھے؟ کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ توحید الوہیت کو. ٹھیک ہے، آگے ہم توحید الوہیت پڑھیں گے. تو کفار اور مشرکین جو تھے وہ توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، تو یعنی آج کل کے عبادت جو صرف اللہ ہندوز تعالیٰ کی رہتے کرنا. ہیں آج کل کے جو ہندوز رہتے ہیں وہ بھی گاڈ کو تو مانتے ہی ہے، مطلب ویسا ہی ہاں ہوا جی، نا، یہ اللہ کو مانتے ہیں انہوں، لیکن جی، اور اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، ویسا ہے. ہاں کسی اور کو بھی مانتے ہیں. عبادت جب کرتے ہیں تو دوسروں کی عبادت کر لیتے ہیں، عبادت میں جو ہے دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوں. توحید الوہیت، عبادت یعنی توحید الوہیت، اس میں توحید الوہیت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جی. تو توحید الوہیت میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. توحید ربوبیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، توحید ربوبیت کو سب مانتے ہیں، کفار اور مشرکین بھی مانتے ہیں.
تو یہ کیا ہے؟ ہم، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی دلائل ہو گئے، قرآن سے دلائل ہو گئے۔ تو ابھی جو ہے ہم عقلی دلائل، جو عقل میں آنے والی دلیلیں ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو عقل میں جو آنے والی دلیلیں ہیں، عقلی دلائل، تو ان میں جو ہے سب سے پہلے کیا بتا رہے ہیں کہ چند صاف ستھرے عقلی اور منطقی دلائل جو اللہ عز و جل کے ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی واضح دلائل، کچھ واضح دلائل جو کہ اللہ کی ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں، صرف ہمارے ذہن سے ہی ذہن میں ہی آ جاتی ہے وہ بات، دلیل کے بغیر بھی ذہن میں آ جاتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ پہلی چیز، ہر چیز کی تخلیق و پیدائش اللہ تعالیٰ نے بلا شرکت غیر کی ہے، اس لیے کہ تمام انسانوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ تخلیق و ابداع کا کوئی مدعی یا اللہ کے سوا۔ پہلی بات کیا ہے؟ کوئی دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے پیدا کیا، کسی انسان کو میں نے پیدا کرتا ہوں بول کر کسی کا دعویٰ ہے؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی بات واضح ہے کہ کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسرا مدعی، کوئی دوسرا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ صرف یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کے لیے ذہن ہی سے ہم سمجھ لے سکتے ہیں۔ پھر اس کا دوسری دلیل دیکھیے، روزی رساں صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین کے اطراف میں پھرنے والے جانور، پانی میں تیرنے والی مخلوق یا چھپی جگہوں میں پوشیدہ زندہ حقیقتیں، ان سب کی روزی کا خالق اللہ کی ذات ہے، اور اسی کی رہنمائی سے اس کے حصول کی معرفت، لینے کی کیفیت اور اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ چونٹی جیسے معمولی کیڑے سے لے کر انسان جیسی کامل نو تک سب اپنے وجود و تکوین، اپنی غذا روزی میں ایک اللہ کی محتاج ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ان کا موجد بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کو روزی دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ چونٹی جیسی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق سے لے کر کیا ہے، بڑے سے بڑے انسان جیسے بڑے مخلوق، انسان جیسی مخلوق تک کو روزی وغیرہ کون دیتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، دوسرے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جب وہی روزی دے رہا ہے تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی تو دے سکتا ہے، وہی تو پال سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے ماں باپ بھی ہم نہ جو ہے پیدا کرتے ہیں، تو وہی ہم نہ پالتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی پالتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ کھلاتا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب کھلا رہا ہے تو وہی ہمارا خالق بھی ہے بول کر بتا رہے ہیں۔ تو اس کی دلیل قرآن سے بھی جو ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے دلیل دیتا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان جو ہے اپنے کھانے کو دیکھیں، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اس کے لیے پانی کہاں سے بہایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑ کر نکالا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اس سے جو ہے دانا نکالا، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری وغیرہ نکالے، یہ سب جو ہے ہم پڑھے نا، یہی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر چیز کو جو ہے کھلانے پلانے کی، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہیا کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی، تو وہی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو پیدا بھی اسی نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پیدا کرنے والا بھی کوئی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا بول کر یہ بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ عقلی دلیل ہے یہ بھی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئے دونوں دلائل؟ جی استاد۔ جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری دلیل دیکھیے، انسانی فطرت سلیمہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شہادت دیتی ہے، انسانی فطرت سلیمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شہادت دیتی ہے۔ ہر صاحب ذوق انسان جس کے مزاج میں فطور پیدا نہیں ہوا، اپنے آپ کو ایک بے نیاز اور طاقتور بادشاہ کے سامنے عاجز محض سمجھتا ہے، اور اس کی تدبیر تصرفات میں مجبور و لاچار بھی، اور وہ پکار کر یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اور ہر چیز کا مالک اور خالق ہے۔
اگر انسان کا ذہن صحیح ہے، اچھا دماغ اچھا ہے انسان کا، تو وہ خود جو ہے سمجھ لے سکتا کہ اس کو جو ہے پیدا کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. اب پیدا کرنے والا ہے تو دنیا میں دیکھ سکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کامل نہیں ہے کہ جو اسے پیدا کر سکے. کوئی بھی ایسا انسان ایسا نہیں ہے جو کہ اسے پیدا کر سکے. تو ڈائریکٹ بات کہاں جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اتنا اچھا، اتنے اچھے انداز میں اگر پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. استاد جی وہی نیچے وہی بات پوچھ رہے ہیں کہ جب کفار اور مشرکین سے آپ پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جب آپ ان سے کفار اور مشرکین سے پوچھیں گے کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ کیا بولیں گے؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ ان کو اللہ نے عزیز یعنی زبردست جاننے والے نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا بول کر کفار اور مشرکین بھی جواب دیں گے. ٹھیک ہے، ہاں بولیے. ہاں جی، کچھ پوچھ رہے تھے. استاد آپ کہاں پہ پڑھا رہے ہو؟ میں یہ کتاب سے، اس کتاب میں ہے، دیکھیے اس کتاب سے پڑھا رہا ہوں. یا 1 2 3 بلکہ آ رہا، دیکھیے یہ بریکٹ میں بتا رہا، دیکھیے 3 تھرڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ ابھی بتایا میں. ٹھیک ہے، استاد پیج آپ کون 31 میں. پیج نمبر 52 ہے ابھی. پیج نمبر 52 ابھی 53 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 53. یہ وہی کتاب ہے منہاج المسلم، جو کتاب ابھی پڑھے نا، ہم دیکھے نا. یہ اردو میں بھی ہے آپ کے پاس، انگلش میں بھی ہے نا. انگلش میں پیج 31 میں. 31 ہے جی، انگلش میں پیج 31 ہے. دیکھیے جی، اس کو بھی آپ سامنے رکھیے. ٹھیک ہے، اگر یہ اردو میں آپ کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو انگلش کو بھی آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھیے. ٹھیک ہے، اس کو سن کے سمجھیے، معلوم ہوگا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ایک اور دلیل ہے، عقلی دلیل، عقل میں آنے والی. ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہر چیز پر تصرف بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے. یعنی ہر چیز جو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آسمان میں سورج کو لانا، سورج کو لے جانا، پھر دن آنا، رات آنا، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے. ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا ہی تصرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے دلیل ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ بھی ربوبیت کی نشانی ہے. جب اس نے پیدا کیا ہو تبھی تو اس پہ اختیار رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے تو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، جب اس نے پیدا کیا ہے تو اسی لیے اس کا اختیار ہے ہر چیز پر. جی اختیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختیار یعنی ہر چیز کو وہ وہی کرتا ہے، ہر چیز کو وہی کرتا ہے. یعنی انسان جب چلتا ہے پھرتا ہے تو ہر چیز اسی کی مرضی سے ہوتی ہے. اختیار بولے تو اس کی مرضی سے ہونا، ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی ہے نا. جی استاد. جی، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے، وہی ہر چیز کو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی استاد استاد جی استاد ہاں جی بولیے. اختیار کو انگلش میں کنٹرول بولتے ہیں، اللہ ہاں کے کنٹرول، کنٹرول میں. جی جی جی، اسی کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، ایسا بول ہر سکتے چیز کیا اسی کے استاد؟ کنٹرول میں ہے. ہاں بولیے. کنٹرول بول سکتے نا اس کو؟ ہاں کنٹرول بول سکتے ہیں جی، اسی کے کنٹرول میں ہے، وہی جی چلاتا ہے ہر چیز کو، اسی کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے، جی بارک اللہ. جی، تو یہ 4 دلیلیں ہیں عقل میں آنے والی. ٹھیک ہے، 4 دلیلیں عقل میں آنے والی دیے ہیں. کیا کیا؟ میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے پہلی دلیل کیا بتائے، پہلی دلیل، پہلا پروف. پہلا پروف بتائے کہ ہر چیز کو وہی
ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسے کیسا پہچانیں گے؟ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے. یہ کوئی بھی جو ہے یہ پیدا کرنے والا یہ پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پیدا کیا ہوں بول کر. ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہے، فرض دلیل. کوئی بھی میں پیدا کیا ہوں بول کر دعویٰ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا. دوسری دلیل کیا بتائے کہ ہر ایک کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے تیسری دلیل کیا ہے؟ جو صحیح دماغ رکھنے والا ہے وہ بھی سمجھ لے سکتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے بول کر. یعنی یہ انسان کی جو صحیح عقل ہے تو وہ بھی جو ہے دلیل ہے. ٹھیک ہے جی. چوتھی چیز جو ہے اس کے بعد، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز پر کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے تو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چار جو ہے عقل میں آنے والی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے یہاں تک؟ یہ چار دلیلیں سمجھے عقل میں آنے والی. جی استاد. جی استاد. جی ٹھیک ہے. تو توحید ربوبیت کی دلائل جو ہے ہم پڑھ رہے تھے. ابھی اس کے بعد جو ہے تیسری فصل ہے توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ استاد کی جی، الوہیت. ہاں بولیے. استاد جی روزی اپنے وہ دوسری دلائل میں بتایا کہ ہر چیز کو روزی اللہ دیتے، تو روزی مطلب یہ کیا رزق، ہوتا ہے؟ رزق دینا. ٹھیک ہے، روزی یعنی روزی روٹی بولتے نا، روزی روٹی کمانا بول کر. روزی روٹی یعنی رزق دینا. ٹھیک ہے، روزی مانے کیا ہے؟ یعنی وہی کھانے کی چیزیں وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے نا. تو روزی انگلش دیتا ہے میں یعنی اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے. ہاں، استاد جی کیا کو بولتے ہیں اس کو انگلش میں انگلش میں؟ سسٹیننس بولیں گے نا؟ کیا بولیں گے؟ سسٹیننس سسٹیننس. مطلب روز ہمیں سسٹین کرنے کے لیے استاد، ہمارا مطلب الائیو رہنے کے لیے کھانا لائیولی ہوڈ پینا. بولتے نا، لائیولی ہوڈ. جی استاد، لائیولی جی لائیولی ہوڈ بولیں گے. یعنی مطلب زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ دیتا نا. یعنی زندگی گزارنے کے لیے کھانا، یہ کھانے کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے کیا؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سب دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. کھانے کی چیزیں وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. ٹھیک ہے، کھانا پینا اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا نا، تو ان چیزوں کو روزی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، روزی یعنی روز سے، یعنی روزانہ جو بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے روزینہ، تو اس کو روزی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، ایسی چیز ہے روزی. ٹھیک ہے، کھانے پینے جیسی چیزیں. ٹھیک ہے جی استاد. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی جو ہے پہلی فصل میں، پہلے پارٹ میں جو ہے، پہلے لیسن میں اس میں عقیدے میں ہم پڑھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان. پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے بول کر. پھر دوسرے اس میں پڑھے کہ توحید ربوبیت، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں پڑھے. ابھی تیسرے پارٹ میں ہم پڑھیں گے توحید الوہیت. توحید الوہیت کسے بولتے ہیں؟ کون بول سکتے ہیں؟ استاد کیا میں عبداللہ بول سکتا ہاں بولیے عبداللہ. ہوں؟ جی الوہیت کیا ہوتا ہے کہ ہم کو پہلے تو ربوبیت ماننا چاہیے کہ جی اللہ کو سب پیدا کرتا ہے، اللہ نے سب چیز کو بنایا ہے، وہ اللہ سب کا کنٹرولر ہے. پہلا وہ یقین رکھنا ہے. پھر ماننا چاہیے کہ اللہ ہی بس ہے، یہ جو سب کنٹرول کرتا ہے، سب کو مردہ سے زندگی دیتا ہے، زندگی سے مردہ واپس کرتا ہے، وہ سب اللہ ہی ہے اور دوسرا جی کوئی نہیں کرتا. جی. ہاں جی. الوہیت میں ربوبیت بھی شامل ہو جاتا ہے، پر ربوبیت میں الوہیت شامل نہیں. ہاں جی. الوہیت کیا ہے؟ کہ بس اللہ کو ہی ماننا ہے، کوئی دوسرے کو شامل نہیں کرنا ہے. جی. تو الوہیت میں جو ہے عبادت آ جاتی. ٹھیک ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جی کرنا ہے. ٹھیک ہے،
عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فرسٹ ون میں کیا تھا؟ توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے. اور ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. ابھی توحید الوہیت میں ہر چیز یہ کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. تو یہ توحید الوہیت ہے. تو کفار اور مشرکین کسے مانتے تھے اور کسے نہیں مانتے تھے؟ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں کون سی توحید کو مانتے تھے اور کون سی توحید کو نہیں مانتے تھے؟ استاد ہم بول ہاں بولیے حسن سکتے بھائی. ہیں استاد وہ لوگ ربوبیت مانتے تھے، اچھا جی. الوہیت کو نہیں مانتے تھے. جی ربوبیت کو مانتے تھے اور الوہیت کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں جی گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ بارک اللہ فیک. تو کفار اور مشرکین توحید ربوبیت کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مالک ہے، یہ مانتے تھے. لیکن عبادت کرنے میں توحید الوہیت میں جب توحید الوہیت میں آتے ہیں تو عبادت جو ہے اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اپنے کئی معبود ہوتے تھے، کئی لوگوں کو وہ جو ہے اللہ بنا لیے تھے، معبود بنا لیے تھے، تو ان کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو توحید الوہیت کو وہ لوگ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے اچھے تفصیل سے سمجھنا ہے. توحید الوہیت یہ تینوں توحید میں سب سے اہم یہی ہے. ٹھیک ہے. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، تین ہے نا توحید کے قسمیں، توحید کے پارٹس. تو اس میں سب سے اہم توحید الوہیت ہے. ٹھیک ہے. جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. صرف یہ اوپر کا پیراگراف میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. دیکھیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ٹھیک ہے. کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے. اور قرآن و حدیث کے ساتھ عقلی دلائل کا تقاضا بھی یہی ہے. قرآن اور حدیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہونی ہے. اور جو عقل ہے نا، عقل بھی یہی بتاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے. اور ان دلائل سے قطع نظر یہ عقیدہ محض اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ کی توفیق بھی ہونا ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کی توفیق بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہم جو ہے اللہ کی توفیق مانگنا ہے، اللہ سے توفیق مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ تیری ہم عبادت کریں. اللہ سے توفیق مانگنا ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہی یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی ہی عبادت کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس کے بعد جو ہے قرآن و حدیث سے دلائل ہیں. انشاءاللہ یہ ایسے ہی پڑھتے جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے جو دلائل ہیں اس کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک کے دو دلائل، دو دلیلیں قرآن سے یاد کرنا، دو پروف. اللہ پر ایمان، تو اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، کس لیے لانا ہے، اس کے لیے جو ہے دو دلیلیں قرآن سے اور حدیث سے. اور پھر عقل میں آنے والی کیا کیا دلیلیں ہیں وہ. پھر توحید ربوبیت پڑھے تو اس کے لیے کیا دلیل ہے قرآن سے حدیث سے. ٹھیک ہے. اور عقل سے دلیل کیا ہے. پھر اسی طرح ابھی توحید الوہیت پڑھنے والے ہیں تو اس کے لیے دلیل. ٹھیک ہے. پورے دلیلیں نہیں، اس میں بہت سارے دلیلیں ہیں. آپ صرف ایک دو دلیلیں یاد رکھیے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ دو دلیلیں یاد رکھیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یاد رکھیں گے اس کو. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. استاد. انشاءاللہ اس میں جو ہے دلائل یاد کرنا ہے. عقیدہ جو ہے بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث بہت ضروری ہے عقیدے کے لیے. قرآن اور حدیث کے بغیر عقیدہ بنتا ہی نہیں ہے. عقیدہ صرف قرآن اور حدیث سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث سے آتا ہے. تو اس لیے قرآن اور حدیث جو ہے کیا دلیل ہے قرآن سے اور حدیث سے، یہ جو ہے ضرور ہم جو ہے یاد کرنا ہے. اس کے لیے
یاد کرے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے, تو توحید الوہیت انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے, جزاک السلام علیکم. جی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.